ایسا عمل تم یا کوئی بھی اس دنیا میں کرے اسے کبھی غربت چھو نہیں سکتی، کوئی بلا اس پر ایفیکٹ نہیں ہو سکتی، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، دنیا میں بھی مشہور رہے گا، آخرت میں بھی مشہور رہے گا، شہرت، دولت، طاقت سب کچھ اس کی ہو جائے گی۔ کہ وہ عمل کون سا ہے؟ ہر نماز کے بعد یہ پڑھے 3 مرتبہ، تو پھر انسان کبھی نہ تنگ دستی کی شکایت کسی سے کرے گا، نہ بیماری کی شکایت کرے گا، نہ دشمنوں کی شکایت کرے گا، ہر طرح سے وہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا۔ اور یہ بہترین عمل ہے، اور دیکھا بھی گیا جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی زندگی ایک عجیب و غریب زندگی سے ہم گزر رہے ہیں۔ سچ لوگوں کی زندگیوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اسلام کا بیسک پرنسپل سچائی پر ہے۔ سچائی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام کو لانے والا بھی سچا رسول ہے، بھیجنے والا سچا خدا ہے، اور آنے والی کتاب بھی سچی کتاب کہ لا ریب فی، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ تو اسلام پر چلنے والا بندہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہے اور زبان میں اس کے سچائی نہ پائی جاتی ہو، زندگی میں سچائی نہیں ہو، جھوٹ ہی جھوٹ ہو، تو پھر وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ جھوٹ انسان کا وقار ختم کر دیتا ہے، جھوٹ انسان کی حیثیت خراب کر دیتا ہے، جھوٹ سے رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے، انسان بلاؤں کا شکار ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، انسان کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے کبھی بھولتا نہیں کہ میں نے کیا کہا، میں نے یہ کہا تھا، ختم۔ جھوٹ جو بولتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ پہلے سٹیٹمنٹ میں دوسرے سٹیٹمنٹ میں فرق آ جاتا ہے، تیسرے میں اور فرق آ جاتا ہے، چوتھے میں اور فرق آ جاتا ہے۔ اور جو دلیر انسان ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جناب جعفر طیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اے ابو طالب کے فرزند جعفر طیار، تمہارے میں کچھ خاص چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دیکھیے کیا بات ہوگی، ہم اللہ سے محبت کریں وہ اور بات ہے، اللہ ہم سے محبت کریں، اللہ اکبر، اس کی منزلت ہی خاص ہے۔ جعفر تمہارے میں خاص خصوصیات ہے جس میں سے ایک خصوصیات سچ، تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیا وجہ ہے؟ کیا بہترین جواب دیا جناب جعفر طیار نے، اور علی کے بھائی کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، اور میں ابو طالب جیسے شیر کا بیٹا اور علی جیسے شیر کا بھائی، تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو عزیزان محترم، سچ اور جھوٹ کے ایک سٹیٹس ہے۔ انسان سچائی کے راستے پہ جب ہوتا ہے بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا ہے اگر وہ سچ ہے، سچ پر ہے اور سچا ہے۔ ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں، کئی شہداء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سچائی کی خاطر جان دے دی لیکن جھوٹ کی زندگی کو نہیں اپنایا۔ سچائی انسان کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اسلام میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ زبان اگر سچ کے راستے پہ نکلے تو قیامت برپا کر دے، لوگوں میں چینج آ جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے، ایک تقریر کی وجہ سے، ایک تقریر کی وجہ سے لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا، علامہ نونہروی صاحب کا وہ واقعہ اسی بمبئی شہر کا، کہ ایک زمانے میں علامہ نونہروی صاحب آئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، نوجوانی، ابھی مسیں بھیگ رہی تھی، داڑھی بھی نہیں آئی تھی، مجلس پڑھ رہے تھے، اچانک لوگ کھڑے ہونے لگے،
پوچھا کیا کوئی عالم دین آ گئے؟ کہ نہیں، نواب آف رامپور آ رہے ہیں۔ یہیں سے انہوں نے دیکھا کہ ابھی عاشورخانے کا جو ہال ہے اس کے اندر ایک قدم ہے باہر، دوسرا قدم ہے نواب صاحب کا، اور ان کے لیے گاؤ تکیہ ممبر کے برابر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہیں سے انہوں نے ٹوکا، آنے والے رک جا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا در ہے۔ سچ بولنے کے لیے کلیجہ چاہیے، جھوٹ تو کوئی بھی بول لیتا ہے۔ یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا در ہے۔ تم نے یہاں پہ ممبر کے برابر میں اپنے لیے گاؤ تکیہ لگایا ہے، اور 2 غلام تمہیں پنکھا جھیلنے کے لیے۔ اور تم جانتے ہو جہاں تم اس وقت کھڑے ہو وہاں کون ہے؟ وہاں ہمارا وقت کا امام موجود ہے، سید سجاد موجود ہے، ایک ایک آنے والے کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ سچائی کے الفاظ تھے، اتنا اثر کیا کہ ان کی زندگی بدل گئی، ان میں ایک چینج پیدا ہو گیا۔ انہوں نے وصیت کر دی، آج کے بعد میری جگہ یہ ہے جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوا کروں۔ لوگ جوتے لا کے اتارتے، یہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اسے ریک میں رکھتے، اور وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں، جہاں بھی مروں، مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں عزاخانے میں۔ یعنی عزاداری کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور جہاں جوتے اتارتے ہیں اس جگہ مجھے دفن کرنا۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ چینج کیسے آیا؟ امیر ترین آدمی اچانک زندگی میں ایسا چینج آ جائے کہ دوسروں کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، صرف سچائی کی آواز۔ سچ ہے، سچ کی جیت صدا ہوتی ہے، اور جھوٹ کے پنکھ نہیں ہوتے، کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سچ میں بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ اسٹیٹ ایوالوشن سے پہلے، آزادی سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت کا ایک واقعہ ہے جو میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مجلس میں بیان کرتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے بمبئی کیسٹے میں کہیں پڑھا بھی ہو تو اس کو ریپیٹیشن نہیں سمجھیے گا، بلکہ چونکہ موضوع ہے اس وجہ سے اس میں مجھے اس واقعے کو لانا پڑ رہا ہے۔ تو 2 نوجوانوں میں جھگڑے ہونے لگے، ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر۔ ایک ہندو تھا، ایک مسلمان تھا۔ مسلمان نے کہا یہ زمین میری ہے، ہندو نے کہا نہیں یہ زمین میری ہے۔ اس زمانے میں ڈاکومنٹیشن بھی برابر نہیں ہوا کرتے تھے، آج تو ہر چیز پکا ڈاکومنٹیشن آن لائن، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ نہ اس کے پاس زمین کے کاغذات، نہ اس کے پاس زمین کے کاغذات، دونوں دعویٰ یہ کہ یہ زمین میری ہے۔ اب جھگڑا بڑھنے لگا، کچھ اس کی طرف ہوئے، کچھ اس کی طرف ہوئے۔ اب اس مسلمان لڑکے نے جذباتی ہو کے کہا کہ اگر یہ زمین مجھے مل جائے تو یہاں مسجد بناؤں گا۔ ہندو بھائی نے کہا اگر مسجد مجھے مل جائے تو یہاں مندر بنے گا۔ اب یہ 2 قومی جھگڑے ہو گئے، فساد برپا ہو گیا، ہندو مسلم کا فساد برپا ہو گیا۔ نتیجہ مقدمہ انگریز جج کے سامنے گیا۔ انگریز جج نے جب دیکھا تو اس نے ایک بات کہی کہ دیکھو، نہ تمہارے پاس کوئی کاغذات ہے، نہ تمہارے پاس کوئی پروف ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ زبانی دعویٰ خرچی کر رہے ہو، اس سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ ایک کام کرو، ایک ایسے آدمی کو چنو، دونوں بھی، جس کو تم بھی سچا مانتے ہو، یہ بھی سچا مانتے ہیں۔ دیکھیے سچائی کی طاقت کیا ہے۔ اس زمانے میں ایک مولانا ہوا کرتے تھے، ان کی سچائی بڑی مشہور تھی لوگوں میں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں ماننے کے۔ ہندوؤں نے کہا انہیں تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا ہے، یہ بہت سچا آدمی ہے، یہ جو کہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور مسلمان خوش تھے کہ مولانا ہے، ہماری طرف بولیں گے۔ ہندوؤں کو بھروسہ تھا کہ وہ سچا آدمی ہے، لہٰذا وہ سچ ہی بولے گا، جو بھی کہے گا سچ ہی ہوگا۔ اب مقدمے کی تاریخ آئی اور جج نے جب پوچھا کیا کہتے ہو آپ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ زمین میرے سامنے خریدی گئی تھی جب میں جوان ہوا کرتا تھا، یہ کافی بوڑھے تھے، ضعیف تھے، میرے سامنے
اس ہندو لڑکے کے آبا و اجداد نے یہ زمین خریدی ہے، اور جس کا میں گواہ ہوں، چشمدید گواہ ہوں، لہٰذا یہ زمین اس ہندو بھائی کی ہے۔ اب سارے مسلمانوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہندوؤں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا کہ اللہ اکبر، مسلمانوں میں ایک ایسا سچا انسان بھی ہے۔ اس کی سچائی سے متاثر ہو کے وہ لڑکا جو دعویٰ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اب یہاں پہ مندر نہیں، مسجد بنے گی۔ پوچھا کہ کیسے؟ تم نے تو، جج نے کہا تم نے تو کہا مندر بنے گی۔ کہ میں کہہ رہا تھا لیکن جس قوم میں ایسے سچے آدمی ہو تو اس قوم کا احترام کرنا مجھ پہ واجب ہے۔ اب یہاں پہ مسجد بنے گی اور میں بھی مسلمان آج سے۔ تو جج نے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ لکھا، اس نے کہا کہ آج عجیب و غریب مقدمہ میرے سامنے آیا اور عجیب و غریب فیصلہ ہوا ہے، جس مقدمے میں اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ دیکھیے مطلب کیا ہوا؟ اسلام سچائی کی آواز کو کہتے ہیں، اور اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان جھوٹ بولے، چاہے کتنی بھی انسان کو اس میں نقصان اٹھانا پڑے۔ آقا خمینی صاحب اپنی سچائی کی وجہ سے بہت کامیاب رہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جب ان نوجوان تھے، جب ان کا سن 30 سال کا تھا، تو وہ آیت اللہ شیخ حسن علی نقوزکی کے پاس جایا آیا کرتے تھے۔ وہ عرفان کی منزل پہ بہت آگے تھے، عملیات وغیرہ لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ یہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس میں نے سنا علم کیمیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، کہ وہ مجھے سکھائیے گا۔ تو شیخ حسن علی نقوزکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو علم کیمیا سکھا دوں گا، یعنی سونا بنانے کی ترکیب، پارے سے سونا کیسا بنایا جاتا ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو راز رکھو گے، کسی اور سے نہ بتاؤ گے۔ تو آقا خمینی نے تھوڑی دیر سوچا اور سچی بات کہہ دی۔ کوئی اور ہوتا تو ہاں ہر شرط منظور ہے، ٹھیک ہے، مجھے سیکھنے سے مطلب ہے، بات کا قصہ دیکھا جائے گا۔ لیکن انہوں نے سچی بات کہی کہ نہیں، میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں، وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس سچائی کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ شیخ حسن علی نقوزکی نے آقا خمینی کو اپنے سینے سے لگا کے کہا تمہاری سچائی مجھے بہت پسند آئی، لہٰذا کیوں نہ میں تم کو سونا بنانے کی ترکیب سے بھی زیادہ قیمتی چیز سکھا دوں۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ ایک ایسا عمل تم یا کوئی بھی اس دنیا میں کرے، اسے کبھی غربت چھو نہیں سکتی، کوئی بلا اس پر ایفیکٹ نہیں ہو سکتی، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، دنیا میں بھی مشہور رہے گا، آخرت میں بھی مشہور رہے گا، شہرت، دولت، طاقت سب کچھ اس کی ہو جائے گی۔ کہ وہ عمل کون سا ہے؟ بہت خوش ہو گیا خمینی صاحب، کہ ٹھیک ہے وہ بتائیے۔ کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھو، 3 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھو، پھر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پھر صلوات پڑھو، اس کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شَيْءٍ قَدْرَا تک، یہ پڑھے 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ صلوات۔ تو پھر انسان کبھی نہ تنگ دستی کی شکایت کسی سے کرے گا، نہ بیماری کی شکایت کرے گا، نہ دشمنوں کی شکایت کرے گا، ہر طرح سے وہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا۔ اور یہ بہترین عمل ہے، اور دیکھا بھی گیا ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ عزیزان محترم، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ایک سچائی جو خمینی صاحب میں تھی، اس سے متاثر ہو کے انہوں نے ایک بہترین عمل دے دیا۔ زبان، انسان جو زبان دے اس پہ قائم رہے۔ جناب اویس قرنی
رسول اللہ کے بہترین چاہنے والے، لیکن کبھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور مدینہ سے کافی باہر دور رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک بوڑھی اور بیمار ماں تھی، وہ ماں کی خاطر کہیں نہیں جاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور اکثر ماں سے کہتے تھے میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے جانا چاہتا ہوں، تو ماں منع کر دیتی کہ نہیں بیٹا، میں تنہا کیسے رہوں گی تیرے بنا، تو نہیں جاتے۔ ایک دن ماں نے دیکھا کہ بیٹا رسول کی یاد میں رو رہا ہے، کہا جاؤ بیٹا ٹھیک ہے، آج صبح ہی صبح نکل جاؤ اور شام ہونے سے پہلے تمہیں گھر واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں۔ مدینے میں گئے، پتہ چلا رسول اللہ کسی جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور بس آنے ہی والے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اگر میں انتظار کروں گا رسول اللہ کا تو رسول اللہ سے ملاقات تو ہو جائے گی، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ گھوڑے سے بھی نہیں اترے، واپس چلے گئے، اور جب رسول اللہ آئے تو چاروں طرف سونگھنے لگے کہ کیا ہوا، کیا اویسے قرنی یہاں آئے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور یہ اویسے قرنی کے اندر ہے، ان کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے، اسے کہتے ہیں وعدہ۔ جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جو اپنے وعدے پہ ٹکا رہتا ہے وہی انسان سچا انسان ہے۔ زبان دے دو تو مکرنا نہیں کبھی بھی۔ زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کے زبان کا اثر دیکھیے، بچوں نے رات کی تاریکی میں ضد کیا۔ لفظ ضد معصوم کے لیے اچھا بھی نہیں لگتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سوال کیا، اماں یہ بتائیے کل عید ہے؟ کہا ہاں کل عید ہے۔ کہ سب کے بچے ہر گھر میں نئے لباس پہنیں گے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، کل صبح درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ نہ کپڑے خریدے گئے، نہ کسی درزی کو دیے گئے۔ یہ زبان کا اثر۔ ادھر سیدہ نے کہا کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ بچوں نے پھر کہا کہ نہیں ہمیں ابھی چاہیے، جو کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ بچے اگر کہے کہ فلاں چیز ہمیں چاہیے تو پھر وہ سنبھلتے نہیں ہیں جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ مل جائے۔ تو عزیزان محترم، اب ادھر بچوں سے ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، کل درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ دونوں بچے چپ چاپ سو گئے۔ صبح ہوئی، کسی نے دق الباب کیا، تو ادھر ماں نے پوچھا کہ من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ میں کہوں گا شہزادی، آپ دنیا میں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ سکتی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ کہ میں جانتی تھی کون آیا، رضوان جنت آیا ہوا تھا کپڑے لے کے، لیکن میں نے رات کی تاریکی میں یہ نہیں کہا تھا کہ رضوان آئے گا، میں نے کہا تھا کہ درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ لہٰذا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آنے والا درزی بن کے آیا ہے یا رضوان جنت بن کے آیا۔ آنے والا کہتا ہے کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، کپڑے آ گئے۔ اکثر گھروں میں بچوں کو بہلانے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں اور بچے بہل بھی جاتے ہیں بیچارے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، لیکن یہ معصوم بلکہ معصومین کا دروازہ تھا، جس میں بیک وقت کئی معصوموں کا آنا جانا، رسول کا آنا جانا، پھر علی وہاں رہتے تھے، جناب سیدہ وہاں رہتی تھی، حسن و حسین وہاں رہتے تھے، تو ظاہر محترم وہ دروازہ کیسا ہوگا؟ کپڑے آئے، لیکن کپڑے سفید اور سادہ تھے۔ عید کا وقت آ گیا ہے، کپڑے بھی آ گئے، اور رسول آئے ہیں بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب رسول کو جانا ہے نماز پڑھانے کے لیے عید کی۔ ایسے میں بچوں نے کہا کہ نانا
یہ تو سفید کپڑے سب رنگین پہنتے ہیں، ہمیں رنگین چاہیے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے جبرائیل آئے، سلسبیل کا پانی لا کے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ ان بچوں سے کہہ دیجئے جس کو جو رنگ چاہیے اپنے ذہن میں سوچے اور کپڑا ڈبائے۔ برتن ایک تھا، لانے والا ایک تھا، پانی ایک تھا۔ حسن نے کہا مجھے سبز چاہیے، اس پانی میں کپڑے کو ڈبایا، نکالا تو سبز لباس۔ حسین نے کہا مجھے سرخ چاہیے، پانی میں ڈبایا، نکالا تو سرخ لباس۔ یہ ہے طاقت، سچائی کی طاقت۔ کیونکہ کہا گیا نا کونو مع الصادقین، یہ کونو مع الصادقین کے حروف کو گنے وہ بھی 14 ہیں، اشارہ ہے کہ صادقین 14 ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو کہے وہ سچ ہو جائے، آیتیں اتر کے بتائے کہ ان کا کلام سچا ہے، یہ جو بولتے ہیں سچ ہے، یہ جو کرتے ہیں سچ ہے۔ تو اذان محترم، اب اس کے بعد بچوں کو لباس تو مل گئے، تو بچوں نے کہا کہ نانا سب ناکوں پہ سوار ہو کے جاتے، ہمارا ناکہ کدھر ہے؟ رسول ناکہ بن گئے۔ رسول تو وہ ہے کہ جن کے زبان پہ وحی کے تالے لگے ہوئے ہو، کچھ نہیں کہتے جب تک کہ وحی نہ آتی ہو۔ اب ادھر حسین کہتے ہیں نانا سب کے ناکے بولتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، ہمارا ناکہ خاموش ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا الاف الاف الاف۔ جبرائیل نے آ کے روک دیا، یا رسول اللہ آپ کے ہر الف پہ ایک ایک درجہ جہنم کا سرد ہوتا چلا گیا، بجھتا چلا گیا۔ اس طرح سے آپ کہتے رہیں گے تو پورا جہنم اگر سرد ہو جائے تو دشمنان اہل بیت اور دشمنان خدا کہاں جائیں گے؟ تو اذان محترم یہ سچائی کی آواز ہے۔